ہو سکتا ہے غور کیا ہو، اور اگر غور نہیں کیا ہو تو اس کو اچھی طرح یاد رکھیں کہ لفظ عورت کے معنی ہی آتے ہیں چھپی ہوئی چیز، پوشیدہ چیز۔ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اسے عورت کہتے ہیں، یا جس چیز کو چھپانا ضروری ہوتا ہے اسے عورت کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے لفظ عورت میں جتنے حروف ہیں ان حروف سے بھی عورت کی اہمیت کو ثابت کیا ہے۔ جیسے عورت میں سب سے پہلا حرف ہے عین۔ عین سے مراد عفت اور عصمت ہے، یعنی عورت کی پاک دامنی، عورت کا بے حیائی اور بے شرمی کے راستے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ پاک دامنی ہے، یہ اس کی گویا کہ عفت اور عصمت ہے۔ عورت کی پاک دامنی عورت کے لیے سب سے بہترین حسن ہے، سب سے بہترین خوبصورتی عورت کے لیے اس کی اپنی پاک دامنی ہے، اس کی اپنی عفت اور عصمت ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے وفاداری، واو سے وفاداری، اور عورت کو وفادار ہونا چاہیے۔ خاص طور پر اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا جو تعلق بنایا ہے اس سلسلے میں عورت کا صرف ایک ہی مرکز یعنی شوہر ہونا چاہیے۔ شوہر کے علاوہ عورت نہ کسی کی طرف اپنی نظریں اٹھائے، نہ کسی سے اپنا دل لگائے، نہ کسی کے لیے سجے سنورے، نہ کسی کے لیے زیب و زینت اختیار کرے۔ تو یہ واو سے مراد وفاداری۔ ہماری جو مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تشریف رکھتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہ جو باتیں بتلائی جا رہی ہے انتہائی اہم باتیں، اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپس میں باتیں کرنے کے بجائے ان بتائی جانے والی باتوں کو غور سے سنیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری اپنی مائیں بہنیں باتوں کے اس سلسلے کو بند کر دیں گی۔ انشاءاللہ پوری خواتین اپنے چہرے کا رخ مائک کی طرف کر لیں، یا جو یہ ساؤنڈ باکس لگا ہوا ہے اس طرف اپنے چہرے کا رخ کر لیں، اور اپنے کانوں کو یہ جو آواز آنے والی ہے اس طرف متوجہ کریں۔ اپنے اپنے چہروں کو دوسرے ماؤں بہنوں کے چہروں سے پھیر لیں۔ اس طرح سے اگر بیٹھیں گی تو انشاءاللہ بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی تقریب نہیں ہے کہ جمع ہو گئے اور ہمیں صرف باتیں کر کے وقت کی تکمیل کر کے جانا۔ نہیں میرے ماؤں بہنوں، یہ انتہائی اہم وقت ہے اور یہ انتہائی اہم موقع ہے۔ اس موقع پر دین کی جو باتیں دین کے عنوان سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان باتوں کو غور سے سننا ہے اور عمل کے ارادے سے سننا ہے۔ اگر ہم غور سے نہیں سنیں گی تو پھر ایسی صورت میں عمل بھی نہیں ہو سکے گا اور جمع ہونے کا مقصد فوت ہو جائے گا، اور شیطان کسی طرح سے داخل ہو کر آپ کے اس جمع ہونے کے، اللہ کے یہاں قبول ہونے کے سلسلے میں رکاوٹ بنے گا۔ آپ کا یہ جمع ہونا اللہ کے یہاں قبول ہو جانا چاہیے۔ تو یہاں پر جمع جو ہوئی ہیں ہماری مائیں بہنیں، طے کرے کہ انشاءاللہ ساری باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں گی اور عمل کے ارادے سے سنیں گی۔ تو امید ہے کہ باتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری ماؤں بہنوں کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، مذہب اسلام نے بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ اس مقام کو سمجھنا اور اس مقام کی قدر کر لینا ہماری اپنی ماؤں بہنوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ تو یہ لفظ عورت میں جتنے حروف ہیں حروف سے متعلق بات بتلائی جا رہی تھی۔ بعد میں انشاءاللہ یہاں اس علاقے کے جو مولانا ہیں، مولانا صاحب سے معلوم کروایا جائے گا کہ ان حروف کا مطلب آپ نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے، اور ان حروف کو آپ نے یاد رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سے بتا رہا ہوں، عین سے مراد عفت اور عصمت یعنی پاک دامنی، بے حیائی اور بے شرمی کے راستے کو چھوڑ کر شرم اور حیا کے راستے کو اختیار کرنا۔
اس کے بعد دوسرے نمبر پر حرف ہے واو. واو سے وفاداری. عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرے, دوسرے کے لیے سجے سنورے نہیں, مکمل طور پر شوہر کی ہو کر رہے. شوہر کے لیے دینی امور کے سلسلے میں مدد کرے, دینی کاموں کے سلسلے میں اپنے شوہروں کو صبح فجر میں اٹھانے کی فکر کریں. صبح میں نماز کے لیے, فجر کی نماز کے لیے اٹھائے. ظہر کا وقت ہو گیا, شوہر کھیت میں کام میں مصروف ہے یا تجارت میں مصروف ہے یا اپنی نوکری چاکری میں ہے, ہماری اپنی مائیں بہنیں ظہر کے وقت میں فون کر کے یاد دلائے کہ دیکھو نماز کا وقت ہو گیا, ممکن ہے آپ اپنے کاروبار میں بھول گئے ہوں گے, تھوڑا سا وقت نکال کر نماز پڑھ لیں. ہماری اپنی عورتیں توجہ دلائیں, دعا کریں, تو ہماری اپنی عورتیں اس اعتبار سے اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداری کریں. اور تیسرے نمبر پر جو حرف ہے وہ را ہے. را سے مراد رحم والی عورت, رحم کرنے والی, چھوٹوں پر بچوں پر رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں کی دینی اور اسلامی تربیت کریں. جیسے دنیاوی تعلیم, ان کے اسکول کی تعلیم کی فکر ہوتی ہے, ہماری اپنی ماؤں بہنوں کو بالکل اسی طرح سے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے سلسلے میں فکر کریں, ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں, مہربانی کے ساتھ, رحم دلی کے ساتھ, انتہائی نرمی کے ساتھ ان بچوں کی ذہن سازی کریں, انہیں کلمے یاد دلائیں, ایمان کی بنیادی باتیں ان کو سمجھائیں, ان کے دلوں کے اندر ایمان جذب ہو جائے, رچ اور بس جائے. اس طرح سے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے کے دل کے اندر ایمان بیٹھ جائے کہ اگر وہ کوئی شرکیہ کام دیکھے, کسی مندر کو دیکھے, کسی بت کو دیکھے, تو اس کے دل کے اندر اس لیے نفرت ہو کہ یہ غیر اللہ ہے, اللہ کے علاوہ یہ ایک مورتی ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں, مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. میری ماں نے, میری بہن نے, میری اپنی دادی ماں نے, میری اپنی نانی امی نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ یہ اس کی عبادت کرنا ناجائز ہے, عبادت صرف ایک اللہ کی ہوتی ہے. اس طرح سے رحم دلی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, شفقت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرے, یہ رحم دلی کا تقاضا ہے. تو عورت جو ہوتی ہے وہ رحم دل ہوتی ہے. اس کے بعد آخر میں ہے تا. تا سے مراد تابع داری, یعنی اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے والی. ہماری اپنی یہ مائیں بہنیں اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پیارے طریقوں کو اختیار کرنے والی. اگر ہماری اپنی یہ مائیں بہنیں اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنے اپنے گھروں میں زندہ کریں گی تو خدا کی قسم گھر کا پورا ماحول بدل کر رہ جائے گا. اگر کل تک ماحول میں بے دینی والی بات تھی اور آج کی رات سے ہماری یہ مائیں بہنیں طے کر لیتی ہے کہ آئندہ کل سے ماحول میں دینداری پیدا کرنی ہے, گھر کے اندر نماز کا ماحول بنانا ہے, گھر کے اندر تلاوت کا ماحول بنانا ہے, گھر کے اندر اللہ کے احکامات پر عمل کا ماحول بنانا ہے, گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر اس سنت اور طریقے کو اختیار کرنا ہے, تو قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج رات کے بعد کل صبح سے ہمارے اپنے گھروں کا ماحول بدلا ہوا ملے گا. گھروں کے اندر دینداری دکھائی دے گی, گھروں کے اندر ایک ایک سنت پر عمل ہوتا ہوا دکھائی دے گی. ہماری اپنی کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ صبح میں جب ہمارے اپنے بچے بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہوتے ہی ان کے برش پر پیسٹ لگا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا منہ دھو لو اور برش کر لو. لیکن ہماری کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں جو برش پیسٹ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو مسواک دیتی ہے تاکہ ہمارے اپنے بچے مسواک کی سنت پر عمل کریں. اگر ہماری یہاں بیٹھی ہوئی خواتین طے کر کے اٹھیں گی
کہ کل صبح سے ہمارے اپنے بچوں کو برش اور پیسٹ کے ساتھ ساتھ مسواک بھی ہاتھ میں دینا ہے، اور بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا منہ جس طرح سے برش اور پیسٹ کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح سے مسواک کے ذریعے سے دانت صاف ہوتے ہیں، زبان کا بلغم صاف ہوتا ہے، حلق صاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں۔ اگر ہماری اپنی مائیں بہنیں یہ دو چار جملے کہہ کر پیسٹ برش کے ساتھ ہمارے اپنے بچوں کو مسواک دینے لگیں گی تو آپ بتائیے گھروں کے اندر مسواک کی سنت زندہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ضرور گھروں میں مسواک کرنے کی سنت زندہ ہو جائے۔ ہماری اپنی مائیں بہنیں صبح صبح اٹھنے کا معمول بنا لیں۔ 6 بجے اگر اٹھتی ہیں تو 5:30 بجے اٹھ جائیں، فجر کے موقع پر وضو کرے، اپنے بچوں کو اٹھائے اور بچوں کو وضو کرائے اور خود نماز پڑھنے لگے، اور بچے بھی ساتھ میں، چاہے مسجد نہ جاتے ہوں، اگر چھوٹے بچے ہوں وہ نماز پڑھنے لگیں گے، ساتھ میں اپنے شوہر کو بیدار کرے۔ اگر ایک دن بیدار نہیں ہوا، دوسرے دن بیدار کرے، تیسرے دن بیدار کرے، چوتھے دن وہ بیدار ہوگا، دیکھے گا کہ گھر میں میری اپنی ماں، میری اپنی بیٹی، میری اپنی بیوی، میری اپنی بہن اللہ کی عبادت کر رہی ہے، سخت سردی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے اور فجر کی نماز ادا کرتی ہے، تو اس کے آنکھوں سے نیند خود بخود غائب ہوتی چلی جائے گی۔ 4-5 دن کے بعد، 8 دن کے بعد، 10 دن کے بعد صحیح، آپ کے گھر میں موجود یہ مرد بھی فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو عورت میں جو آخر میں تا حرف ہے، اس سے مراد ہے اللہ کے احکامات کی تابعداری کرنے والی ہوتی ہے عورت، اللہ کے احکامات پر چلنے والی ہوتی۔ تو عورت کو عورت یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے، عورت یہ چھپی رہنے کی چیز ہے، پوشیدہ اور چھپائے رکھنے کی قابل چیز ہے۔ روڈوں پر گھومنے والی اور بلا ضرورت گھروں سے نکلنے والی، بالخصوص بے پردہ گھومنے والی عورت کو عورت کیسے کہا جائے؟ اس لیے کہ عورت تو اسے کہتے ہیں جو پردے میں رہتی ہے، جو گھر میں چھپی ہوئی رہتی ہے، اسے عورت کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہماری اپنی مائیں بہنیں بلا ضرورت گھر سے باہر اور وہ بھی بے پردگی کے ساتھ گھومنے پھرنے لگیں، تو ہماری اپنی ماؤں بہنوں سے یہ سوال ہے کہ آپ خود انصاف فرمائیں کہ آپ کو عورت کیسے کہا جائے، کیونکہ جس بنیاد پر آپ کو عورت کہا جا رہا ہے وہ بنیاد آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری اپنی مائیں بہنیں جو لفظ عورت ہے اس پر غور کر کے یہ طے کرے کہ ہم تو چھپائے رکھنے کی قابل چیز ہے، اسی لیے ہم پردے میں رہیں گی، گھروں میں رہیں گی، بلا ضرورت شرعی گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ اگر سخت ضرورت ہے گھر سے باہر نکلنے کی، مجبوری ہے، تو پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ برقع ہو تو ڈھیلا ڈالا ہو، اسکن ٹائٹ برقع نہ ہو کہ ایسا برقع پہنی ہوئی ہے جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں۔ برقع پہننے کے باوجود بھی ہماری اپنی کئی ایسی مائیں بہنیں ہیں جو اسکن ٹائٹ برقع پہنتی ہے، جس کے نتیجے میں برقع پوش کو دکھائی دیتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کوئی پردہ نہیں کیا۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، ڈھیلا ڈھالا برقع پہن کر پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ سخت ضرورت کی صورت میں گھر سے باہر نکلے، تب عورت کہا جائے گا۔ اور میری ماؤں بہنوں یاد رکھو، جو عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے، لوگ اسے 1 مرتبہ دیکھیں گے، 2 مرتبہ، جب 2-4 مرتبہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ عورت بے پردہ گھومتی ہے، تو کوئی اس کی طرف عزت اور اہمیت کی نظر سے دیکھتا بھی نہیں۔ اگر ہماری اپنی یہ مائیں بہنیں باقاعدہ پردے کے اہتمام کے ساتھ باہر نکلیں گی
تو مردوں کی نظروں میں بلکہ روڈ پر موجود تمام لوگوں کی نظروں میں اس عورت کی انتہائی اہمیت ہوگی، اس عورت کی جانب عزت کی نظروں سے دیکھا جائے گا۔ مذہب اسلام نے ہماری ماؤں بہنوں کو پردے کا حکم دے کر ان کی عزت فرمائی ہے، ان کی بے عزتی نہیں فرمائی۔ بے عزتی تو بے پردگی میں ہے، بے عزتی تو بے شرمی اور بے حیائی والے راستے کو اختیار کرنے میں۔ مذہب اسلام نے میری ماؤں بہنوں آپ کو بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ آپ اپنے مقام کو اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں دوسرے مذاہب میں، کل تک دوسرے مذاہب میں عورت کو کسی مذہب میں کوئی سانپ جیسا کیڑا سمجھا جاتا تھا، اور کسی مذہب میں ایک زہریلا جانور تصور کیا جاتا تھا، کسی مذہب میں عورت کو منحوس مجسم تصور کیا جاتا تھا، کسی عورت کو برکت اور رحمت ختم کرنے والی سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح سے مختلف مذاہب میں ہماری اپنی ماؤں بہنوں سے متعلق ایسے غلط مختلف نظریات پائے جاتے تھے۔ عورت کی کوئی اہمیت زمانے جاہلیت میں نہیں تھی، حتیٰ کہ اگر کسی گھر کے بارے میں پتا چلتا کہ اس گھرانے میں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو لوگ اس گھر کو منحوس سمجھتے تھے، لڑکی کی ولادت کو، لڑکی کی پیدائش کو منحوس تصور کرتے تھے، اور ایک قدم آگے بڑھ کر کسی زمانے میں لڑکی کی پیدائش پر لڑکی کو باپ اپنے ہاتھ سے قبرستان لے جاتا، قبر کا گڑھا کھودتا اور اس قبر کے اندر لڑکی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اتنی بھیانک اور خطرناک صورتحال تھی ہماری اپنی خواتین سے متعلق۔ لیکن ہماری خواتین غور سے سنیں، مذہب اسلام جب آیا تو مذہب اسلام نے ہماری اپنی خواتین کو رحمت بتلایا۔ گھر میں لڑکی کی ولادت ہو جائے، لڑکی کی پیدائش ہو جائے تو یہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس بچی کی ولادت کے ذریعے سے، آمد کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس بچی کے والد کے رزق کے دروازے کشادہ فرما دیتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ وسیع فرما دیتا ہے، روزی کے دروازے بڑھا دیتا ہے اس بچی کی آمد کے نتیجے میں۔ اور پھر یہ بچی جب بڑی ہوتی ہے اور تربیت کے قابل ہوتی ہے تو اس بچی کی تربیت کی جاتی ہے۔ ماں گھر میں دینی تعلیم اور تربیت کا نظام کرتی ہے، باپ بچی کا نان و نفقہ یعنی بچی کے کھانے پینے، اوڑھنے پہننے، رہنے سہنے کے خرچے اٹھاتا ہے اور بچی کی اسلامی تہذیب کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچی نکاح کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو مناسب مقام پر اس بچی کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے وہ سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 لڑکیاں ہوگی، اگر وہ اپنی ان دونوں لڑکیوں کی دینی تعلیمی اور تربیتی اعتبار سے ان کو بڑھائے گا اور وہ بچیاں آگے بڑھیں گی اور آگے چل کر ان بچیوں کا مناسب مقام پر نکاح کر دے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ جن بچیوں کو کل تک منحوس سمجھا جا رہا تھا، انہی بچیوں کی تربیت اور نکاح کرنے کے نتیجے میں ان بچیوں کے صدقے میں باپ کی اللہ رب العزت مغفرت فرما رہا ہے، حتیٰ کہ جنت واجب کر رہا ہے، جنت ثابت فرما رہا ہے۔ تو کسی صحابی نے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، کسی مرد کی ایک ہی لڑکی اگر ہے وہ ایک ہی لڑکی کی تربیت کرے اور نکاح کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، اگر ایک لڑکی کی بھی دینی تعلیم اور دینی تربیت کا نظام کر دیتا ہے اور مناسب مقام پر نکاح کر دیتا ہے تو ایک لڑکی کے نتیجے میں بھی اللہ رب العزت
जन्नत को साबित कर देता है, वाजिब फरमा देता। इतना बड़ा मकाम। और जब ये बच्ची बड़ी होती है, निकाह हो गया, जब ये बीवी बनती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बीवी के खाने पीने, ओढ़ने पहनने और रहने सहने के अखराजात शौहर के जिम्मे रखे। औरत कमाने धमाने के लिए घर से बाहर नहीं जाएगी, घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शौहर ने जिस घर में रखा है उस घर में रहे। शौहर की जिम्मेदारी है कि वो औरत के लिए कपड़ों का इंतजाम करे, खाने पीने का, राशन का इंतजाम करे। अब ये औरत घर में रहेगी, अंदरूने खाना यानी घर के अंदर के जितने मामलात है उन्हें देखेगी, पकाने का काम कर ले, कपड़ों के साफ सफाई का मामला कर ले और घर की सफाई का मामला कर ले। अल्लाह ने बच्चों की दौलत से नवाजा है, उन बच्चों की तरबियत का इंतजाम कर ले। बस इतने काम करने हैं। बीवी बन गई तो ऐसी सूरत में उसे कमाने धमाने की जरूरत नहीं है, मेहनत मशक्कत उठाने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलकर बेपर्दगी वाली सूरत को इख्तियार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये औरत घर में रहेगी और मर्द आदमी पूरे एहतराम के साथ उसे घर में रखेगा, उसके लिबास का इंतजाम करेगा, उसके मेयार के मुताबिक उसके खाने पीने का इंतजाम करेगा। इतना ऊंचा मकाम दिया गया। जब ये औरत माँ बन जाती है तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी। माँ का मकाम बतलाते हुए औरत जब माँ के मकाम को पहुंच जाए तो अब माँ का मकाम ये है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, यानी औलाद पर लाजिम है कि ये अपनी माँ का ख्याल रखे, अपनी माँ की मिजाज पुरसी करे, अपनी माँ की दवाई का इंतजाम करे। माँ बीमार हो गई तो माँ के करीब बैठे, माँ के सर में तेल डाले, माँ के पैर दबाए, माँ से दुआएं ले और माँ की खिदमत करे, माँ को किसी तरह की तकलीफ न पहुंचाए। इतना ऊंचा मकाम मज़हब इस्लाम में औरत को दिया गया। औरत, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मज़हब इस्लाम की नजर में औरत एक बेहतरीन हीरा है। जैसे जेवरात होते हैं, हमारी अपनी खवातीन के पास सोने चांदी के जेवरात होते हैं, खास किस्म का जेवर है तो हमारी अपनी माएँ बहनें उस जेवर को डब्बे में डालती है। खास किस्म का बॉक्स बना हुआ होता है, फिर उस बॉक्स को अलमारी में रखती है। अलमारी में भी आम कपड़ों की जगह पर नहीं रखती है, बल्कि अलमारी में खास लॉकर बना हुआ होता है। लॉकर में भी जो एक अंदर का लॉकर होता है, उस लॉकर में नहीं, लॉकर में फिर एक लॉकर अंदर बना हुआ होता है। उस लॉकर में अपने हीरे जवाहरात को, अपने जेवरात को उठा कर रखती है। हमारी अपनी माओ बहनों से पूछा जाए कि जेवरात को लॉकर में क्यों रखती है, तो यकीनन हमारी माएँ बहनें कहेगी कि ये कीमती चीज है, इसकी कीमती होने का तकादा ये है कि इसको लॉकर में रखा जाए। बिल्कुल इसी तरह से मेरी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको इंतहाई कीमती बनाया है। हीरे जवाहरात से ज्यादा तुम्हारी अहमियत अल्लाह ने बतलाई है। जब हीरे जवाहरात को हम इतनी ज्यादा एहतमाम के साथ लॉकर में रखते हैं, तो फिर जब तुम्हारी अपनी कीमत हीरे जवाहरात से ज्यादा है तो क्या तुम्हें इजाजत दी जाएगी कि बेपर्दगी के साथ तुम बाजारों की जीनत बनो, बेपर्दगी और बेहयाई के रास्तों को इख्तियार करो, रोडों को अपनी जीनत बख्शो? क्या तुम्हें इसकी इजाजत दी जाती है कि तुम बेहयाई और बेशर्मी के रास्तों पर अपने आप को डाल? बल्कि तुम्हारे कीमती होने का तकादा ये कि तुम भी अपने आप को घरों में बंद रखो, पर्दे के साथ रखो, शर्म और हया वाले रास्ते को इख्तियार करके रखो, शर्म और हया के हुदूद में अपने आप को रखो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फर्ज नमाज के बारे में यहां तक फरमाया कि हमारी अपनी माएँ बहनें फर्ज नमाज जो पढ़ती हैं,
گھر میں مسجد کے مقابلے میں عورتوں کا گھروں میں فرض نماز پڑھنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، یہ زیادہ ثواب والی بات ہے۔ اور گھر میں بھی جو سب سے اندر کا کمرہ ہے، اندر کی کوٹری ہے، اگر ہماری مائیں بہنیں سب سے اندر کے کمرے میں اگر نماز پڑھتی ہے تو گھر میں عام حال میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں اندر کی کوٹری میں نماز پڑھنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جب فرض نماز کے لیے ہماری اپنی ماؤں بہنوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر دوسرے کام کاج کے لیے اور بلا ضرورت بازاروں کی زینت بننے کے لیے مذہب اسلام میری ماؤں بہنوں آپ کو اس کی اجازت کیسے دے سکتا؟ اللہ کے واسطے میری ماؤں بہنوں اپنے مقام کو سمجھو، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، آپ کے ذریعے سے اسلامی تاریخ بڑی بڑی ہے کہ آپ کے ذریعے سے بڑا خیر وجود میں آیا۔ ہماری اپنی خواتین کے ذریعے سے اجتماعی زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا ہوا ہے، انفرادی زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سن 7 ہجری میں تاتاریوں کی جانب سے مذہب اسلام کے ماننے والوں پر بڑے بڑے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، مسلمانوں کی قتل و غارت گیری کی گئی، مسلمانوں کی عورتوں کو تاتاریوں نے بندیاں اور نوکرانیاں بنا لیا۔ تو اس وقت کی جو مسلمان مائیں اور بہنیں تھیں جن کو باندیاں اور نوکرانیاں بنا لیا گیا تھا، انہوں نے باندی ہونے کی حالت میں بھی اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دی۔ مسلمان مائیں بہنیں جو کافروں کے تحت باندیاں بن کر رہ رہی تھی، وہاں پر گھروں کے اندر انہوں نے مذہب اسلام کو ان بڑوں کے بچوں کے دلوں کے اندر رچایا بسایا، مذہب اسلام کو سمجھایا، ایمان کی طاقت کو سمجھایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل تک جن تاتاریوں نے اپنے ہاتھوں میں مسلمانوں کا قتل کرنے کے لیے تلواریں اٹھا کر رکھی تھی، آج ہماری اپنی مسلمان ماؤں اور بہنوں کی فکروں کے نتیجے میں، ان کی محنتوں کے نتیجوں میں ان ہاتھوں میں آج تلواریں نہیں ہیں، ان ہاتھوں میں تسبیحات تھی، وہ ہاتھیں اللہ کے سامنے وہ ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ کل تک ان تاتاریوں کی پیشانیوں پر مسلمانوں کو دیکھ کر سلوٹیں آتی تھی، اپنی بھویں چڑھا لیا کرتے تھے، لیکن جب ہماری اپنی ان مسلمان ماؤں اور بہنوں نے ان تاتاریوں کے بچوں پر محنت کی اور ان کے دلوں کے اندر ایمان اور اسلام جڑ پکڑ گیا تو یہ ان کی پیشانیاں اور ان کے سر اللہ رب العزت کی عبادت میں جھکتے ہوئے آج دکھائی دے رہے تھے۔ اجتماعی طور پر ہماری اپنی ماؤں بہنوں نے طے کیا کہ ماحول کو بدلنا ہے، انقلاب لانا ہے، تبدیلی لانا ہے۔ انہوں نے گھبرایا نہیں، مظالم کو دیکھ کر اپنی ہمتیں پست نہیں کی اور ظلم اور تشدد کے پہاڑ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا، لیکن کبھی گوارا نہیں کیا کہ ان کے ہاتھ پر اپنے اسلام اور ایمان کو بیچ دیں اور اپنے ایمان فروشی کا معاملہ کرے، بلکہ انہوں نے ڈٹ کر اور طے کرتے ہوئے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ انقلاب لانا ہے، ماحول کو بدلنا ہے، ترکیوں کو مسلمان بنانا ہے، تاتاریوں کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت بٹھانی ہے، تاتاریوں کے دلوں کے اندر ایمان کو موجزن کرتا ہے۔ انہوں نے ایسی محنت کی اور ایسی پلاننگ کی کہ ہماری ان ماؤں اور بہنوں کے نتیجے، محنتوں کے نتیجے میں آج ایسا انقلاب آیا کہ پورے تاتاری اور ترک مسلمان دکھائی دیتے۔ یہ کس کی محنت کا نتیجہ ہے؟ یہ اجتماعی انقلاب اور تبدیلی کہاں سے آئی؟ اللہ نے ہماری ان ماؤں بہنوں کے اندر ایسی صلاحیتیں ودیعت کر رکھی ہیں کہ ہماری اپنی مائیں بہنیں اپنی ان صلاحیتوں کو ناجائز مقامات پر لگانے کے بجائے جائز مقامات پر لگائیں، اپنی اولاد
تربیت میں لگائیں, گھر کے ماحول کو دیندار بنانے میں لگائیں, تو خدا کی قسم سارے گھروں کی بے دینی ختم ہو جائے گی اور گھروں کے اندر ضرور دینداری پیدا ہوگی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, اس بزرگ شخصیت سے کون واقف نہیں, ہماری اپنی خواتین بھی جانتی ہیں. ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے, اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت کام لیا, مسلمانوں کی بھی اصلاح آپ نے فرمائی, اور بے شمار کافروں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور اپنے آپ کو اسلام کے شعبے میں داخل کیا. ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, ہماری خواتین یہ واقعہ غور سے سنیں, بعد میں پوچھا جائے گا کہ یہ واقعہ یاد تھا یا نہیں تھا, انشاءاللہ فون کے ذریعے سے معلوم کیا جائے گا. آپ سے مولانا گھر آئیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ واقعہ یاد ہے یا نہیں ہے, تو اسی لیے اس واقعے کو غور سے سنیں, عمل کے ارادے سے سنیں. واقعات اسی لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم جن کے واقعات سنتے ہیں ان واقعات والوں جیسی اپنی زندگی بنا لیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مشن پر نکلے, اصلاح کے لیے. حضرت بڑا کام کرتے تھے دین کا, صبح سے شام تک آپ نے کئی لوگوں کی اصلاح کی, کئی شرابیوں کبابیوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی, کئی کافروں نے اسلام قبول کیا. رات میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ کر دن بھر کی کارگزاری سنائی کہ امی جان, آج میرے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے توبہ کی ہے, شرابی کبابی لوگوں نے, اور اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. ماں نے اس کارگزاری کو سن کر جو بات کہی, ہماری مائیں بھی اسے غور سے سنیں. حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو سن کر ان کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ بیٹا اس میں تمہارا کمال نہیں ہے, تمہیں اس مقام پر میں نے پہنچایا, اور کیسے تربیت کی اس کا ایک نمونہ اپنے بیٹے کے سامنے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس وقت تم شیر خوار بچے تھے, دودھ پیتے بچے تھے, اس زمانے میں نے تمہیں کبھی بھی بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلایا. جس ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے زمانے میں کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, تو اس ماں نے اپنے بچے کو گناہ سے بچانے کی کیسی فکر کی ہوگی. اس کا اندازہ ہماری اپنی مائیں بہنیں نہیں لگا سکتی ہے. بہت آسان ہو چکا آج کل ہماری ماؤں بہنوں کو بچوں کے خاموش کرنے کے لیے. بچہ روتا ہے, اس کے ہاتھ میں فون دے دیا جائے, یوٹیوب کھول دیا جائے, ویڈیوز لگا دیے جائیں, کوئی گانا لگا دیا جائے, کوئی ڈرامہ لگا دیا جائے, کوئی بچوں کے جو کارٹونز ہوتے ہیں وہ کارٹونز لگا دیے جائیں, اس میں میوزک بھی ہے, ناجائز اور حرام باتیں بھی ہیں, بے حیائی کے مناظر بھی آ رہے ہیں. ہمارے اپنے جو بچے ہوتے ہیں, ہماری اپنی مائیں بہنیں غور سے سنیں میرے بھائیوں, ہمارے اپنے بچوں کے ذہن کمپیوٹر ہوتے. بچوں کے اندر بڑوں کے مقابلے میں نقالی کا بہت جذبہ ہوتا, جو دیکھتے ہیں نقل کر لیتے ہیں. اگر ہماری اپنی بچی بچپن میں ماں کے بتائے ہوئے ویڈیو میں کسی ہیروئن کے جسم پر آدھے کپڑے دیکھتی ہے, تو آگے چل کر چونکہ اس کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ وہ ہیروئن بڑی اسمارٹ ہے اور لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, وہ یہ چاہے گی کہ میں بھی ویسی ہی ہیروئن بن. اور جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے بھی بے حیائی اور بے شرمی والے کپڑے لا کر دیے جائیں, وہ بھی جینز اور ٹی شرٹ پہننے کا تقاضا کرتی ہے, روتی ہے, پلاتی ہے. والدین اب اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں خون کے آنسو بہاتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے
ہماری بچی ماننے کے لیے تیار نہیں، بڑی بے حیا بن چکی ہے اور وہ اسلامی لباس پہننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بے حیائی کا بیج کس نے بویا ہے؟ بے حیائی اور بے شرمی والے لباس کی تمنا اور خواہش اس بچی کے دل میں کس نے پیدا کی ہے؟ یہ ہماری اپنی وہ مائیں جو بیٹھی ہوئی ہے، جو گھروں کے اندر اپنے بچوں کو رونے کے موقع پر بجائے انہیں وقت دینے کے، بجائے انہیں قرآن سنانے کے، بجائے انہیں بزرگوں کے قصے سنانے کے، بجائے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنانے کے، بجائے انہیں حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھ کر سنانے کے، بجائے انہیں ہماری اپنی بزرگوں کی ماؤں کی زندگیاں پڑھ کر سنانے کے، ان کے ہاتھ میں بے حیائی اور بے شرمی کا ایک ٹکڑا دے دیا اور وقتی طور پر بچیاں خاموش ہو جائے تو ہماری مائیں مطمئن ہو گئی کہ ہمارا اپنا کام بن گیا۔ خدا کی قسم تباہی کی چیز ہے، بربادی کی چیز ہے، ہماری اپنی مائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعات عبرت کے لیے۔ ہمارے پاس رات میں مغرب کے بعد ایک اور مفتی صاحب ساتھ میں ہوتے ہیں، عورتیں اور مرد اپنے مسائل حل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حیدرآباد کے پاس علاقے سے ایک خاتون اپنی نوجوان بچی کو ساتھ میں لے کر آئی اور نکاح کا مسئلہ تھا، طلاق کا مسئلہ۔ ہم نے معمول کے مطابق یہ سمجھا کہ کوئی طلاق کا معاملہ ہوگا، سمجھانا ہوگا، کونسلنگ کرنی ہوگی، لیکن ماں نے جو مکمل صورتحال سنائی، اللہ کے واسطے ہماری خواتین اور ہمارے اپنے مرد بھی اللہ کے واسطے غور سے سنیں۔ یہ تباہی کی چیز، فون کیسی تباہی کی چیز ہے، اسے اپنے بچوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو اس خاتون نے آ کر ہمارے سامنے پوری صورتحال یوں رکھی کہ ہم نے اپنی بچی کی شروع سے دینی تربیت کی، اسلامی تربیت کی۔ بچی قرآن پڑھنا جانتی ہے، نماز پڑھنا جانتی ہے، نکاح تک بھی بچی کو فون کیا چیز ہے، یعنی ٹچنگ والا جو فون ہوتا ہے اس سے واقف نہیں تھی، واٹس ایپ استعمال کرنے کا طریقہ نہیں جانتی تھی، فیس بک میں اس کا اکاؤنٹ نہیں تھا، بے حیائی اور بے شرمی کے راستے پر نہیں تھی۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد چونکہ اس لڑکی کا شوہر بیرون ملک میں ملازم تھا، جاب ہولڈر تھا، نکاح کرنے کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کو بڑا فون دلایا، فون کے استعمال کا طریقہ بتلایا، فیس بک اکاؤنٹ کھلوایا، واٹس ایپ اکاؤنٹ بنوایا، استعمال کا طریقہ بتایا، اس کے بعد بیرون ملک چلا گیا۔ یہاں پر یہ نوجوان لڑکی فیس بک اکاؤنٹ کھولتی اور بعض لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتے کرتے چند انجینئر لڑکوں کے ساتھ دوستی اس کی ہو جاتی، پھر دوستی بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انجینئر لڑکے ایک مکان میں اسے بلاتے ہیں۔ یہ لڑکی تنہا، چونکہ شوہر باہر ہے، خسر اور ساس گھر میں ہے، باہر کسی کام کا بہانہ بنا کر یہ لڑکی باہر نکلتی ہے، اس گھر کو جاتی ہے، وہاں پر دوستی بڑھتے بڑھتے نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ چار لڑکے زنا کرتے ہیں، اور صرف زنا نہیں کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے ہیں، لڑکی کی برہنہ تصاویر اور ویڈیوز بناتے ہیں، اور لڑکی کو یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کو ختم کر لو، ورنہ یہ ویڈیوز تمہارے شوہر کے واٹس ایپ پر بھیج دیے جائیں گے۔ لڑکی کشمکش کے معاملے میں ہے، بار بار لڑکی کو دباؤ ڈال کر جب چاہتے ہیں بلاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ زنا ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شوہر باہر سے سال میں ملنے کے لیے آتا ہے، اپنے وقت پر تشریف لاتا ہے، تو وہاں جیسے ہی شوہر ایئرپورٹ پر اترتا ہے، یہ ساری گندی ویڈیوز یہ انجینئروں کی ٹیم شوہر کے فون پر بھیج دیتے ہیں، اور شوہر ان ویڈیوز کو دیکھ کر فوری بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ ماں کہتی ہے اب طلاق بائن ہو چکی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ نکاح کروانا ہے، سمجھانا ہے، کونسلنگ کرنی ہے، ہمارے ذہن میں یہ ہے۔ آگے کی بات ماں کہتی
مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میری اپنی بچی کو زناکاری کی عادت پڑ چکی ہے، نکاح ختم ہونے کے بعد بھی میری اپنی بچی بار بار ان کے پاس جاتی ہے اور اب بھی زنا کرتی ہے۔ اللہ کے واسطے قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس کو سمجھاؤ کہ زنا ناجائز اور حرام ہے اور کسی طرح سے یہ زنا سے رک جائے۔ یہ نوبت کس کے ذریعے سے پہنچی؟ فون کے ذریعے سے یہ نوبت پہنچی۔ ہماری اپنی مائیں بہنیں سمجھتی ہیں بچے چھوٹے یوٹیوب دیکھنے چل جائے گا، فلم دیکھنے چل جائے گا، ان کے کانوں میں میوزک پڑ جائے چل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، جب بالغ ہوں گے اور بالغ ہونے کے بعد تم خیر کی بات بھی کہو گے تو بچپن میں انہوں نے جو میوزک سنی ہے ان کے دماغ میں اس میوزک کی دھن بج رہی ہوگی اور وہ میوزک کو پسند کر رہے ہوں گے، فلم دیکھنے کے متلاشی ہوں گے اور بہانے کر کے فلم دیکھیں گے، اپنے اخلاق کو خراب کریں گے، بے حیائی کے راستے پر پڑیں گے، بے شرمی کے راستے کو اختیار کریں گے، زناکار بنیں گے، ڈاکو بنیں گے، چور بنیں گے اور پورے معاشرے کا ناسور بنیں گے اور معاشرے کے بدنام بن کر رہیں گے۔ بعد میں آپ رو گی، چلاؤ گی اور علماء کے پاس جاؤ گی، بزرگوں کے پاس جا کر کہو گی کہ میرا بچہ نافرمان ہو چکا، بے شرم بن چکا۔ ذرا خدا کے واسطے ہماری اپنی مائیں بہنیں ان بچوں کی تربیت کے زمانے کو پلٹ کر دیکھیں کہ آپ نے کب اپنے بچے کی اسلامی تربیت کی، کب آپ نے اپنے بچے کو بتایا کہ بیٹا ناجائز ویڈیو دیکھنا حرام ہے، فلم دیکھنا حرام ہے، میوزک سننا ناجائز حرام ہے، بیٹا یہ کام اللہ کے نبی کی سنت ہے اسے کر لو، یہ کام اللہ کا حکم ہے اسے کر لو، بیٹا میں نماز پڑھ رہی ہوں، بیٹی میں نماز پڑھ رہی ہوں، تم بھی ساتھ میں پڑھ لو۔ بیٹی بالغ ہوتی ہے، بالغ ہونے تک اسے کوئی شرعی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، بالغ ہوتی ہے تو بالغ ہونے کے بعد خاص طور پر ہماری خواتین جانتی ہے بہت سارے شرعی مسائل کی ضرورت نکاح سے پہلے ہی ہماری اپنی ان بچیوں کو پڑ جاتی، لیکن اس کے باوجود ناواقف، ناپاکی کی حالت ہے، پاکی کی حالت ہے، نماز کس حالت میں پڑھنا ہے، کس حالت میں اللہ نے نماز کو معاف رکھا ہے، کس حالت میں کہاں جانا ہے، کس حالت میں کہاں رہنا ہے، کس موقع پر کس مسئلے کو کس صورت کو اختیار کرنا ہے، اس سے واقف، حتیٰ کہ نکاح کا موقع آ جاتا ہے تب بھی ماں کبھی اپنی بچی کو یہ نہیں بتلاتی ہے کہ دیکھ بیٹی تیرا نکاح ہونے والا ہے، شوہر کے یہ حقوق ہے، ساس سسر کے یہ حقوق ہے۔ شوہر کبھی غصے میں آ جائے تو نرمی اختیار کر لینا، شوہر باہر سے آئے اس کا استقبال کرنا، شوہر گرم ہو جائے تم نرم پڑ جانا، شوہر کے مزاج کو سمجھ لینا، شوہر کے مزاج کے مطابق گزر بسر کرنا۔ کبھی اگر نا اتفاقی والی بات پیش آ جائے تو شوہر کو منانے کی کوشش کرنا، کیونکہ شوہر کا بڑا اونچا مقام ہے۔ کبھی ہماری اپنی ماؤں بہنوں نے اس طرح کی باتیں اپنی بچیاں نکاح کے عمروں کو پہنچ جاتی ہے پھر بھی ان بچیوں کو نہیں سکھاتی۔ جب تربیت نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، جھگڑے شروع ہو گئے۔ ادھر لڑکے کی صورتحال یہ ہے کہ لڑکے کے والدین نے کبھی نہیں بتلایا کہ بیٹا بیوی کے یہ حقوق ہے، فلاں مولانا کے پاس جاؤ، فلاں جگہ نماز پڑھتے ہو، امام صاحب سے پوچھ لو کہ بیوی کے بنیادی کیا حقوق ہیں، بیوی کے خاندان والوں سے کیسا برتاؤ کرنا ہے، بیوی غصے میں آ جائے تو کیسے اسے برداشت کرنا ہے۔ کبھی ہمارے اپنے بڑوں نے اپنے بچوں کی عمر نکاح تک پہنچ جاتی ہے، نکاح ہو جاتے ہیں، لیکن بڑوں کو کبھی اس کا احساس اور اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارے اپنے کتنے بھائی جو ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنے بچے کے نکاح سے پہلے اسے اس کی بیوی کے حقوق بتلا دی۔ کتنے بھائی ابھی تک اگر ایسا نہیں کیا ہے تو میرے بھائیوں طے کرو کہ نکاح کے حقوق بھی بتلانا ہے، بندوں کے حقوق بھی بتلانا ہے، اللہ کے حقوق بھی بتلانا ہے۔ خاص طور پر تربیت کا تعلق ماؤں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا اسکول اور سب سے پہلا جو مدرسہ ہے
بچے کے حق میں وہ ماں کی گود ہے. ماں کی گود میں پہلے بزرگ مائیں تھی. بچہ گود میں ہوتا, ماں قرآن پڑھتی, بچہ بولنے لگتا تو اس کی زبان سے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہوتا. سب سے پہلے اس کی زبان سے قرآن پاک کی آیات جاری ہوتی. بچے کو مدرسے میں داخل کیا گیا, پڑھنے کے لیے کہا گیا تو پڑھتا چلا گیا. کوئی پاؤ پانے کا ماں کے پیٹ سے حافظ بن کر نکلتا ہے, کوئی 10 پاروں کا حافظ ہے, کوئی سورہ یاسین کا حافظ ہے. ہماری اپنی کتنی مائیں بہنیں ہیں جو یہ کہہ سکتی ہے کہ خاص زمانے میں جب کہ بچہ ابھی دنیا میں آنے والا تھا, اس زمانے میں ہماری اپنی ماں بہنوں نے اپنے بچے کو باقاعدہ بیٹھ کر قرآن سنایا. قرآن کی اس زمانے میں جتنی زیادہ تلاوت کریں گی, اگرچہ دنیا میں ابھی بچہ نہیں آیا, لیکن اس بچے کو اللہ تعالی تمہاری قرآن کی یہ تلاوت سناتا ہے. اللہ اس پر قادر ہے. اس کے نتائج تاریخ میں آ چکے ہیں. بچے کو دودھ پلا رہی ہے, قرآن پڑھتے رہو, قرآن کی گنگناہٹ زبان پر ہو, ذکر ہو زبان پر, یہ بچہ دودھ پی رہا ہوگا. ہماری خواتین سمجھتی ہیں کہ یہ سمجھتا بولتا نہیں ہے, لیکن اللہ نے کان دیے. جب اس کے کان میں اللہ کا ذکر پڑے گا, اللہ کے کلام کی تلاوت پڑے گی, تو جب بچہ بولنے لگے گا, ہماری مائیں بہنیں تجربہ کر کے دیکھ لے تو اس کی زبان سے صلاح والی بات نکلے گی, خیر کی بات نکلے گی, بھلائی کی بات نکلے گی. بچہ گالیاں دینے والا نہیں ہوگا, بچہ بری باتیں کرنے والا نہیں ہوگا, بچہ گانے گانے والا نہیں ہوگا, بچہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے جملے کہنے والا نہیں ہوگا. ہماری اپنی ماں بہنوں کو یہ نظام بنانا چاہیے کہ بچوں کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی انہیں قرآن کریم پڑھ کر سنائے, انہیں اللہ کا ذکر سنائے, انہیں اللہ کا ذکر سنائے, بھلی باتیں سنائے. بچے جب بولنے لگ جائے, سننے لگ جائیں, حضرات صحابیات کے واقعات سنائے, حضرات صحابہ کے واقعات سنائے, بزرگان دین کے واقعات سنائے. اب دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کی بزرگیت میں کس کا ہاتھ ہے, کس کی تربیت کا اثر ہے؟ ماں کی تربیت کا اثر ہے. جتنی بڑی شخصیات ہیں, علماء کہتے ہیں کہ عام طور پر ماں کی تربیت کے نتیجے میں یہ اپنے وقت کے بزرگ بنتے ہیں. ہماری کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ بیٹا جھوٹ بولنا گناہ. بزرگ مائیں بچوں سے کہتی تھی, اگر بچہ جھوٹ بولتا تو بچے سے کہتی تھی کہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی اس لیے کہ تم نے جھوٹ بات کہی. ہماری کتنی مائیں ہیں جو تربیت کرنے کے لیے بچوں کو کہتی ہے کہ تم جھوٹ بات کہہ رہے ہیں, تمہارے منہ سے بدبو آ رہی. حضرت سیدنا محبوب سبحانی امام ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا. اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے, جانتے ہیں نا سب. ہماری اپنی خواتین بھی ہاتھ اٹھا کر گئے, جانتی ہے نا سب. خواتین متوجہ ہو کر سنیں ان باتوں کو. ان کے بزرگ بننے میں بھی ان کی ماں کی تربیت کا ہاتھ. کیسی تربیت؟ جب یہ چھوٹے سے تھے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کو جانا چاہتے تھے, ماں نے ایک نصیحت کہی تھی کہ بیٹا جھوٹ بات نہیں کرنی ہے, چاہے کچھ ہو جائے. اس بیٹے نے ماں کی اس نصیحت کو دل میں بٹھا لیا اور ماں نے ساتھ میں بچے کو کچھ اشرفیاں دی تھی. اس بچے نے راستے میں دیکھا کہ کچھ ڈاکو قافلہ لوٹ چکے ہیں اور اس بچے کے پاس آ کر ڈاکو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ بچہ کہتا ہے ہاں اشرفیاں. تو وہ ڈاکو سمجھتے ہیں کہ مذاق کر رہا ہے, تو بچہ کہتا ہے نہیں صحیح بات ہے. ڈاکو سردار کے پاس پکڑ کر بچے کو لے جاتے ہیں. جب بچے کو ڈاکو لے جاتے ہیں سردار کے پاس تو سردار کہتا ہے اشرفیاں بتاؤ. بچہ کہتا ہے کہ یہ اشرفیاں. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ تم چاہتے ہیں تو یہ اشرفیاں جھوٹ بول کر
بچا کر رکھ سکتے تھے، تمہارے کام آ سکتی تھی، لیکن تم نے سچ کیوں کہا؟ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ مجھے کسی صورت میں جھوٹ بات نہیں کہنی ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر چوٹ پڑی، فوراً اس نے اس بچے کے ہاتھ پر توبہ کی، اور یہ جو ڈاکوداری کا پیشہ ہے، چوری کا پیشہ ہے، اس پیشے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ہماری اپنی مائیں اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنے لگیں گی، انشاءاللہ ہمارے بچوں میں کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا بزرگ بنے گا۔ اسی لیے ہماری اپنی مائیں اپنی قدر و قیمت پہچانتے ہوئے کہ مذہب اسلام میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے، پردے کا بھی اہتمام کریں، شرم اور حیا والے راستوں کو اختیار کریں، بے حیائی اور بے شرمی کے راستوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دنیا میں بہت ساری وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنتی ہیں، لیکن آخرت میں یہ عورتیں برہنہ ہوں گی۔ یہ وہی عورتیں ہوں گی کہ جو دنیا کے اندر بے پردگی والے راستے کو اختیار کرتی ہوں گی۔ ہماری اپنی خواتین یاد رکھیں کہ مذہب اسلام کے لیے ہماری بعض ماؤں بہنوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، ان کو سن کر یاد رکھیں۔ حضرت بیوی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور ان کی ایک خادمہ تھی مشاطہ نامی، تو حضرت بیوی آسیہ اور حضرت مشاطہ نے اسلام قبول کر لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے پہلے حضرت مشاطہ کو بلا کر پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اب مجھے اس سے پھرنا نہیں ہے۔ فرعون نے بڑی سزا دی، ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے، انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، لیکن اپنے آپ کو ایمان سے نہیں پھیلا۔ ہماری خواتین سے ایسی قربانی کا مطالبہ تو نہیں کیا جا رہا ہے کہ تمہاری جان لے لی جائے گی، بڑے آرام سے، بس آپ سے اتنی قربانی کا مطالبہ ہے کہ آپ اپنی شرعی حدود میں اپنے احکامات سے متعلق اپنے آپ کو رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کریں، بس اتنی چھوٹی قربانی کا آپ سے مطالبہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت بی بی آسیہ کو بلایا گیا، اور حضرت بی بی آسیہ سے بھی فرعون نے پوچھا، تو حضرت بی بی آسیہ نے صاف کھل کر کہا کہ ہاں میں نے حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لایا ہے، حضرت موسیٰ کو نبی مانا ہے۔ حضرت بی بی آسیہ کو سزا دی گئی، کوڑے مارے گئے، ہاتھوں میں کیل ٹھوک دی گئی، حتیٰ کہ حضرت بی بی آسیہ کو سب کے سامنے برہنہ کیا گیا۔ آپ کے جسم کے اوپر کی جو کھال ہے، یہ پوری کھال نکال دی گئی، اس کے بعد آپ کے جسم پر نمک مرچ ملا گیا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کس قدر خطرناک قسم کی تکلیف ہوگی، اور یہ کیسی قربانی ہے۔ ہماری اپنی ماؤں بہنوں سے اتنی خطرناک قربانی کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، حالانکہ ہماری اپنی بزرگ ماؤں نے ایسی قربانیاں بھی اسلام کے لیے، ایمان کے لیے پیش کی ہیں، لیکن ہماری اپنی ماؤں بہنوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کے ایمان کی بقا کے لیے بس اتنا مطالبہ ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے، شریعت کے مطابق، اسلامی احکام کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق چلانے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، دینی تربیت کرے، انہیں قرآن سکھائے، حدیث کی باتیں بتلائے، بزرگوں کے واقعات ان کو سنائے، بزرگ جیسا بنانے کی کوشش کرے، غلط عادتوں سے، بد تہذیبی سے، گالیوں سے، بری باتوں سے، چوری سے، جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے، بے وفائی سے، ان سب برے کاموں سے ان کو بچانے کی کوشش کرے، اور بچپن ہی سے ان کی مکمل درجے کی تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ ہماری اپنی خواتین یہ دو کام کر لیں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کا بڑا کام دے گا، آپ کے ذریعے بڑا انقلاب پیدا ہوگا، آپ کے ذریعے محلوں اور علاقوں کے اندر دینی اعتبار سے شعور پیدا ہوگا، اور دین ہر دانی کا ہر طرف ایک سنہرا موقع دکھائی دے گا۔ اللہ کے واسطے ہماری اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ ان سنی گئی باتوں کو انسنی نہ کرے، ان سنی گئی باتوں کو یاد رکھتے ہوئے عمل کی نیت سے یہاں سے اٹھیں۔ انشاءاللہ ہماری ساری خواتین اپنی اپنی جگہ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ انشاءاللہ ان سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔